بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو سیسنکس۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اردو کے کچھ امپورٹنٹ MCQs فار MOD۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کالی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو ہمارے پاس کویشچن 1 ہے 100، پیچھے والے ہم نے سارے کر لیے ہیں۔ کویشچن ہے ہمارے پاس، شعر میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو شعر جو ہے آپ کے شعر میں منیمم 2 مصرعے ہوتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی ڈیش میں پیدا ہوئے، 1735 میں پیدا ہوئے۔ اگر آپ کے پاس یہ آپشن ہو تو پھر قریب قریب جو ہے وہ آپ کے پاس بنتا ہے 1740۔ تو یہ گیون آپشن میں سے رائٹ آپشن جو ہے وہ ہے 1735۔ نذیر اکبر آبادی کی شہر آشوب کس ہیئت میں لکھی گئی ہے؟ نذیر اکبر آبادی کی شہر آشوب کس ہیئت میں لکھی گئی ہے؟ سادہ ہیئت میں لکھی گئی ہے۔ نیکسٹ ہے، مفلسی کا معنی ہے، مفلسی کا میننگ پوچھا ہوا ہے۔ مفلسی کا معنی ہے غربت، جیم۔ نذیر اکبر آبادی کو ڈیش کی بیماری تھی؟ نذیر اکبر آبادی کو فالج کی بیماری تھی۔ کوٹھے کی چھت نہیں ہے، چھت نہیں ہے یہ چھائی ہے مفلسی، یہاں پہ ہوگا یا چھائی ہے مفلسی۔ مصرعے میں کس شہر کی تصویر پیش کی گئی ہے؟ کس شہر کی؟ تو آگرہ کی جو ہے تصویر پیش کی گئی ہے۔ کوٹھے کی چھت نہیں ہے یا چھائی ہے مفلسی، اس مصرعے میں کس شہر کی تصویر پیش کی گئی ہے؟ آگرہ کی۔ نیکسٹ ہے، میر حسن کے والد کا نام ڈیش تھا؟ میر زاحق، آپشن اے از رائٹ آنسر۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں، اینڈ دیٹ از، میر حسن کے زمانے میں دلی ڈیش کا دارالخلیفہ تھا؟ اتر پردیش۔ میر حسن کے زمانے میں دلی اتر پردیش کا دارالخلیفہ تھا۔ کلام میں 2 الفاظ استعمال کرنا صنعت متضاد کہلاتا ہے۔ جب ہم 2 متضاد الفاظ استعمال کریں اپنے کلام میں تو اس میں کون سی وہ ہوتی ہے، استعمال ہوتی ہے؟ صنعت متضاد۔ نیکسٹ ہے، شہزادے پہ ڈیش فدا ہو گئی تھی؟ شہزادے پہ پری فدا ہو گئی تھی، شہزادے پہ پری فدا ہو گئی تھی۔ مہتاب کا معنی ہے چاند، مہتاب کا معنی ہے چاند۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں، اینڈ دیٹ از، میر بابر انیس میر حسن کے ڈیش تھے، پوتے تھے، اور میر بابر انیس جو ہے وہ فیمس مرثیہ نگاری کی وجہ سے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس، جب کربلا میں داخل شاہ دین ہوا کس ہستی کی طرف اشارہ کیا گیا؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف۔ نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں، بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر۔ ارض پاک سے مراد کون سی سرزمین ہے؟ ارض پاک سے مراد کربلا کی سرزمین ہے۔ ناخدا ڈیش کا مخفف ہے، ناخدا ڈیش کا مخفف ہے، ناؤ خدا کا، جیم از رائٹ آنسر۔ تاروں کو گرد کر دیا زاروں نے ڈیش کے، خاک کے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس تخت فرش پہ علی اکبر کا خطاب کس کی نظم ہے؟ تو علی اکبر آبادی کی نظم ہے۔ نیکسٹ ہے، سلاطین جمع ہے ڈیش کی، سلطان کی۔ الطاف حسین حالی ڈیش میں پیدا ہوئے؟ پانی پت میں پیدا ہوئے، الطاف پانی پت میں پیدا ہوئے۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں، اینڈ دیٹ از، شامل نصاب نظم امید مسدس ڈیش سے ماخوذ ہے؟ مدوہ جزر اسلام، مدوہ جزر اسلام۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، کلام میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا صنعت تلمیح کہلاتا ہے؟ تلمیح میں جو ہے نا آپ کسی انسیڈنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ریفر کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، نظم نصیحت اخلاقی میں
شاعر نے بیٹے کو نصیحت کی ہے، شاعر نے بیٹے کو نصیحت کی ہے۔ اکبر الہ آبادی کو ڈیش کی تہذیب سخت ناپسند تھی، انگریزوں کی۔ اکبر الہ آبادی کو انگریزوں کی تہذیب سخت ناپسند تھی۔ پنڈ کا معنی ہے نصیحت، پنڈ نہیں، پند، ڈے نہیں ہے، پند۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، پاکستان کا قومی ترانہ ڈیش نے لکھا ہے۔ پاکستان کا قومی ترانہ حفیظ جالندھری نے لکھا ہے۔ پاکستان کا قومی ترانہ حفیظ جالندھری نے لکھا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، اٹھی ڈیش سحر پہن کے سر پہ تاج زر۔ اٹھی حسینہ سحر پہن کے سر پہ تاج زر، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ نظم جلوہ سحر میں ڈیش کے مناظر بیان کیے گئے ہیں صبح کے۔ نظم جلوہ سحر میں صبح کے مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ نظم ڈیش میں غلامانہ ذہنیت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ نظم پرانا کوٹ میں غلامانہ ذہنیت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ کسی شاعر کے مصرعے پہ دوسرا شعر لگا کر نیا شعر بنانا صنعت تضمین کہلاتا ہے، صنعت تضمین کہلاتا ہے۔ کسی شعر کے مصرعے پر، کسی شاعر کے مصرعے پر دوسرا شعر لگا کر نیا شعر بنانا صنعت تضمین کہلاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، کسی مرے ہوئے ڈیش کی یادگار ہے یہ گورے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، لفظ نگاہ مخفف ہے کس چیز کا؟ نگاہ کا، جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرعے ہوں اسے مخمس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف موو کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از شہر بغداد ڈیش میں ہے۔ شہر بغداد کہاں پر ہے؟ عراق میں ہے۔ گلوں سے ڈیش بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں۔ گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، مرزا محمود سرحدی کو ڈیش کہا جاتا ہے، اکبر سرحدی کہا جاتا ہے۔ مرزا محمود سرحدی کو ڈیش کہا جاتا ہے، اکبر سرحدی کہا جاتا ہے۔ شعر کے مطابق وطن کے نوجوانوں کی شکل کن سے ملتی ہے؟ پردہ نشینوں سے ملتی ہے۔ شعر کے مطابق وطن کے نوجوانوں کی شکل پردہ نشینوں سے ملتی ہے۔ نیکسٹ ہے، چوتھے قطعے میں شاعر مرزا محمود سرحدی نے ڈیش کو خدا کی نعمت کہا ہے، کالے چشمے۔ رحمان بابا کس صدی کے پشتو شاعر تھے؟ 17ویں۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں، اینڈ دیٹ از دس ون، رحمان بابا کی نظم کے مترجم کون ہیں؟ طٰہٰ خان۔ قائم کرو ہستی میں نظام اخلاص، سارے عالم پہ میں ہوں چھایا ہوا، کس کا دعویٰ ہے؟ میر کا۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، مطلع کہتے ہیں۔ خواجہ میر درد شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صوفی بھی تھے۔ ناسور کا معنی ہے زخم، ناسور کا معنی ہے زخم۔ اور آفتاب عمر لب بام آ گیا میں زندگی کے کن دنوں کی طرف اشارہ کیا گیا؟ آخری دنوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، غالب کے شعر کے مطابق اس کے آبا کا کیا پیشہ تھا؟ اس کے ابا کا، آبا کا سپاہ گیری۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، نوابوں لوہاروں سے غالب کا سسرالی رشتہ تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، داغ دہلوی نے قلعہ معلیٰ میں پرورش پائی، ڈیش بھی اصلاح کے لیے اپنا کلام داغ دہلوی کو بھیجتے تھے، اقبال بھی۔ نیکسٹ ہے، اسی ستمگر نے ڈیش سے کہا ہونے دو، اسی ستمگر نے اشارے سے کہا ہونے دو۔ ہوپ فلی آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔